ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کے کسی بات پہ ڈس ایگریمنٹ ہے دیر از آلویز اے ڈیسنٹ وے آف کمیونیکیٹنگ تھنگس. ہم بہت جگہوں پر یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے چوائس آف ورڈ, آپ کا لہجہ وہ ویسا نہیں ہوتا جیسا ہونا چاہیے. شاید اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمیں سکھایا ہی نہیں گیا, نہ گھر میں, نہ اسکول میں, نہ ورک انوائرمنٹ میں, کیونکہ بہت سی چیزیں نارملائز کی جاتی ہیں. اچھا یہ لفظ بول دینا اٹس نارمل. میں اسپیشلی سبین بچوں کے ساتھ جب میں باہر نکلتا ہوں, فار ایگزامپل ہم ٹریفک جام میں کھڑے ہیں نا, 7 سے 4 لڑکے گزریں گے, وہ آپس میں کوئی ایسی بات کریں گے کہ میرا دل کرے گا میں اتر کے ان کو, جو آپ اپنے بچوں کے سامنے اپنے بچوں کو آپ بات سنانا نہیں چاہ رہے ہوتے. اچھا اوور آل بھی اگر دیکھا جائے شعیب, ایک پرسپیکٹو یہ بھی ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں کمیونیکیٹ کرنا سکھایا ہی نہیں جاتا کہ آپ نے کمیونیکیٹ کرنا ہے, وہ آپ نہیں کر پا رہے ہوتے, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ نے کیسے کمیونیکیٹ کرنا ہے اس پر تو بات ہی نہیں ہوتی ہے. اب بھی کسی بھی پلیٹ فارم کی اگر بات کی, کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی بڑی اچھی صلاحیتیں ہوتی ہیں, مائنڈ میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, بٹ انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کسی انٹرویو میں جائیں, کہیں بھی جائیں, they don't know how to communicate کہ کس طرح سے انہوں نے اپنا لوہا منوانا ہے وہاں پر جا کے. سو ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کمیونیکیشن از دا کی, چاہے وہ آپ کے پرسنل ریلیشن سے کوئی یا پھر آپ پروفیشنلی کہیں پر کمیونیکیٹ کریں, تو obviously یہ چیزیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں. مجھے تو یہ بھی سمجھ نہیں آتی جن کو ووٹ دے کر ایوان میں بھیجتے ہیں ان کو کس نے سکھانا بتانا ہے کہ آپ نے کیسے بات کرنی ہے. لیڈر مانتے ہیں نا, لیڈر. اوکے فائن, آگے بڑھتے ہیں, اس پر بات کریں گے. اسماء مصطفیٰ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں, لائف کوچ ہیں, شی از اے ویری گڈ اسپیکر, پیرنٹنگ کوچ بھی ہیں, ہوسٹنگ بھی انہوں نے کی ہے. میں ان کے بارے میں کیسا شی ورک ہے بیکاز دبئی میں نارملی ہوتے ہیں لیکن آتی جاتی رہتی ہیں. تو اسماء السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم, بالکل ٹھیک ٹھاک. تھینک یو فار ہیونگ می. تھینک یو فار جوائننگ اس ٹوڈے. کہ واقعی یہ بات درست ہے کہ ہمیں نہیں سکھایا جاتا کمیونیکیشن سکلز یا نہیں؟ یہ بات اتنی صحیح نہیں ہے, کیونکہ ہم تو اکثر یہ کہتے ہیں نا کہ جیسا آپ گھر کا ماحول رکھتے ہیں ویسے ہی بچے سیکھتے ہیں, آپ کو بتانا نہیں پڑتا. پیرنٹس جیسے آپس میں کمیونیکیٹ کریں گے, جیسے کسی اور سے بات کریں گے, جیسے آپ کے ہاؤس ہیلپ سے بات کریں گے, بچے وہی سیکھیں گے. تو یہ تو نہیں کہہ سکتے ہم کہ آپ سکھا نہیں رہے. So I think partially yes, partially no. شاید الگ سے کوئی سکھاتا نہیں ہے کہ آؤ میں آپ کو سکھاؤں کس طریقے سے بات کرتے ہیں, لیکن you're right, ہم absorb کر رہے ہوتے ہیں اپنے ماں باپ سے. لیکن I also think کہ جب ہمیں سینس آ جاتی ہے کہ یہ بڑا اہم چیز ہے یا اس سے فرق پڑتا ہے, تو اس کے بعد ہم سیکھنے پہ راضی بھی نہیں ہیں. اوکے, یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. مطلب کیسے آپ مجھے بتائیں, کوئی بھی چیز اگر میں نے اپنے بیہیویئر کردار میں ٹھیک کرنی ہے تو اس کو سیکھنے کا کیا طریقہ ہے؟ کیا طریقہ آپ بتائیں. ٹریننگ لیں, ہاں بات چیت کریں. I think first of all acceptance کی یہ مسئلہ ہے. Absolutely. کہ یار میں نے جو آج شو کیا نا, اس میں یہ چیز, یہ جملے جو میں نے 5 بولے, یہ میں 4 بول سکتا تھا, یا یہ میں بہتر الفاظ استعمال کر سکتا تھا, یا میں نے اپنے بچوں سے جیسے بات کی. لیکن the best way to learn is through feedback. Right? ہم سب کے گھروں میں اگر شادی شدہ ہیں یا بچے ہیں فار ایگزامپل, مجھے لگتا ہے ان سے زیادہ آنیسٹ کوئی نہیں ہوتا نا. وہ نہیں دیکھتے کہ اچھا اماں ابا ٹیلی ویژن پر آتے ہیں یا چھوٹے بہن بھائی, they don't care who you are in the outside world. They see you as who you are. But how many times as parents do we go to our children and we say کہ you know what, آج بیٹا you have to tell me 3 things جو مجھ میں بری ہیں اور جو مجھے صحیح کرنی ہے. نہیں, یہ کرج ہمارے اندر نہیں ہے. You see, are you married? You have kids? So مجھے لگا کہ آپ کی سانس سوکھ گئی ہے. اچھا, میرے ساتھ بہت زیادہ ہوتا ہے یہ. فار ایگزامپل کچھ ورڈز جو میں نے اپنے بچوں کو کہا ہے کہ اچھا یہ دیز آر بیڈ ورڈز, آپ نے نہیں بولنے, اور اگر ہم اپنی گفتگو میں کہیں وہ یوز کر جائیں تو فوراً یہاں سے آتا ہے. اکثر ہم کر بھی جاتے ہیں, ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا, کیونکہ وہی والی بات ہے کہ ہم نارملائز کر دیا اتنا زیادہ. تو وہ اگر سیکھنے کی اگر یہ ہونا کہ نہیں ہم نے اس کو بہتر کرنا ہے, تو ہم اپنے گھروں میں ایسا ڈیموکریٹک ماحول بنائیں گے جہاں بچہ ہمیں کال آؤٹ کر سکتے ہیں, یا ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے ہر مہینے میں یا 2 مہینے میں ایک دفعہ ایز اے پیرنٹ. آئی تھنک اٹس سو امپورٹنٹ. خالی کمیونیکیشن کی بھی اگر بات کریں, آپ بولیں کہ بھائی پچھلے کچھ عرصے میں آپ مجھے بتائیں, جیسے میں نے آپ سے بات کیا ہے, اس میں سے کیا 3 چیزیں جو میں بہتر کر سکتا. یہ پوچھنا ہی نہیں ہے میں کیسا تھا, اچھا بیکاز دیٹس اوپن اینڈڈ, تو اس میں بچے تعریف بھی کرتے ہیں. بٹ آپ سے you're saying no, tell me 2 بہتری کہاں پہ آئے گی, 2 چیزیں جو میں نے بہتر کرنی ہے. صحیح, رائٹ. تو آئی تھنک فیڈ بیک سے بہت کچھ سیکھتے ہیں, وہ ہم کرنے کو راضی نہیں ہیں. پھر کمیونیکیشن کے ساتھ یہ چیز بھی جڑی ہوئی ہے کہ اس کا مطلب ہے زیادہ بولنا, ہے نا. سو آئی فیل اے لاٹ آف اس, میں جب میں لنڈن میں رہتی تھی, میں تعلیم حاصل کر کے کچھ عرصے کے بعد کام کرنے گئی, تو میرے ساتھ ایک ساؤتھ امریکن خاتون تھی جن کے شوہر پاکستانی تھے. تو ہم ایک ہاؤس شیئر کرتے تھے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ وہ جو پاکستانی تھے وہ نئے نئے پاکستان سے گئے تھے, تو دونوں کی انگریزی کمال نہیں تھی, تو سیکھ رہے تھے زبان تاکہ وہ بہتر طریقے سے بات کر سکیں.
تو انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے پتا ہے آج میرے ہسبینڈ نے مجھے ایک ٹپ بتایا ہے جس سے لگے گا کہ ہمیں یہ زبان بہت اچھی آتی ہے. I said وہ کیا ٹپ ہے؟ تو انہوں نے کہا انہوں نے سکھایا ہے کہ جتنی بھی انگریزی آتی ہے ساری بول دو, 10 جملے بھی آتے ہیں, 5 جملے بھی آتے ہیں, وہ بولو اور تیز بولو, تو آگے والے کو لگے گا کہ تم زبان پہ بڑی روانی حاصل. But I feel that's such a ہم سارے یہی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل غلط اپروچ ہے نا, بالکل absolutely wrong. So communication کے ساتھ جو یہ چیز جڑی ہوئی ہے کہ اس کا مطلب ہے زیادہ بولنا. یعنی اگر آپ کو زیادہ پتا ہے اور آپ زیادہ بول رہے ہیں, sometimes you are loud, that means گڑبڑ ہے. بالکل, I mean جو wise, you look at wise people around you, اور آپ کو نظر آئے گا کہ وہ بہت کم بولتے ہیں, کیونکہ ایک بہترین کمیونیکیٹر بہت زیادہ سنتا ہے. He is a good listener. So سننے کی اسی لیے 2 کان اور زبان ہے. لوگوں کو لگتا ہے کان نہیں ہے, صرف زبان ہے, آدھا بولو. اکثر لوگوں کو یہ دیکھتے ہوئے کہتے ہیں ان کے پاس زبان ہی زبان ہے جس کو انہوں نے استعمال کیا. یہ ہوتا ہے سم ٹائم کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں, اچھا ابھی آپ کا جملہ ختم نہیں ہوا, وہاں سے جملہ آ رہا ہے, اسے کہتے ہیں پلیز. کیونکہ جو دماغ کی سننے کی صلاحیت ہے نا, ہمارا دماغ بہت زیادہ سپیڈ پہ پروسیس کر رہا ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو جس سپیڈ پہ ہم بول رہے ہوتے ہیں. سو ایک نیچرل سا فینومینا ہے کہ آپ کا دماغ آگے چلنا شروع ہو گیا ہے اور آپ کے دماغ میں جواب آ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کس چیز کے لیے سن رہے ہیں, آپ سمجھنے کے لیے سن رہے ہیں یا آپ جواب دینے کے لیے سن رہے ہیں. تو سمجھنے کے لیے سننا ہے, جواب آٹومیٹکلی آ جائے گا جب سمجھ آ جائے. لیکن اسما یہ بھی تو بعض اوقات ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو انٹرپٹ کرنا ہوتا ہے بیکاز آپ کو سمجھ آ جاتی ہے. اس شو پہ ضروری ہے, شو پہ بھی, اور مجھے لگتا ہے زندگی میں بھی مجھے لگتا ہے بہت ضروری ہے, کیونکہ آپ کسی کو کتنا سن سکتے تو وہ انٹیلیجنٹلی آپ جو انٹرپٹ کرتے ہیں. ہاں, ریپیٹیشن بھی آ جائے. پولیٹیشنز کی بات کر رہی ہیں, مجھے لگتا ہے کہ جو باتیں آپ کو لگتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے یہ آپ کو کنزیوم کریں گی, یہ آپ کے لیے نیگیٹو ہے, آپ دوسرے شخص سے بات کریں تو انٹیلیجنٹلی وہاں پر اس چیز کو پک کر کے اور آپ نے فوراً اس کو انٹرپٹ کرنا ہے, یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. بالکل. اچھا یہیں پہ میں یہ چاہوں گی کہ افیکٹو کمیونیکیشن کی جو ہم بات کر رہے ہیں, آپ کیا ٹپس آپ دیں گے؟ اس وقت ہمیں اسٹوڈنٹس بھی دیکھ رہے ہیں, اس وقت ہمیں گھر بیٹھے لوگ بھی, تو پرسنل اینڈ پروفیشنل بوتھ. تو میں چاہوں گی کچھ ٹپس ہماری آڈینس کو دیں. سب سے پہلا تو اٹ وڈ بی کہ یہ ہم جانیں کہ ہم بہت بہتر ہو سکتے ہیں, ہم جہاں پہ بھی ہیں ہم اس سے بہت بہتر ہو سکتے ہیں جس بھی زبان کی بات کی جائے. دیٹس نمبر 1. نمبر 2 مجھے لگتا ہے کہ ہم دونوں, کیونکہ ہمارے یہاں اردو بولی جاتی ہے اور انگریزی بولی جاتی ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ بجائے ہم دونوں زبانوں میں ماہر ہو جائیں, ہم دونوں زبانوں میں بہت ہی میڈیوکر سے ہو گئے ہیں. نہ ہم ادھر کے رہے, نہ ہم ادھر کے رہے, نہ ہم ادھر کے رہے. بائی لنگوئل سے ہو گئے. ہاں, بائی لنگوئل ہونے میں مسئلہ نہیں ہے, لیکن دونوں زبانوں کو بہترین انداز میں جانیں. جو انگریزی کے پیچھے لگے ان کو لگا کہ اردو بہت دقیانوسی اور انہوں نے اس کو چھوڑ دیا, جو اردو کے پیچھے لگے وہ انگریزی بالکل, تو دونوں آپ کر سکتے ہیں. ہمارے دماغ کے اندر بڑی صلاحیت ہے, اسپیشلی جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں, اور اسپیشلی جو لینگویج آپ سیکھتے ہیں آپ کا دماغ اور سرخیز ہو جاتا ہے. بالکل, ایبسلیوٹلی, کتنی ساری اس کے اوپر سائنس موجود ہے. سو نمبر 1 یہ کہ آپ ہم جہاں بھی ہیں ہم اس سے بہتر ہو سکتے ہیں. نمبر 2 یہ کہ ہم جو بھی زبان بولیں اس میں اپنی ویکیبلری کو انہانس کرنے کی کوشش کریں. اینڈ نمبر 3 یہ کہ سمجھنے کے لیے بولیں. واقعی اتنا مزیدار اپرچونٹی ہے کہ کوئی 1-2 لوگ جب آپس میں بیٹھتے ہیں, اور اسپیشلی اگر ان کی الگ الگ سوچ ہے, اٹس دا بیسٹ اپرچونٹی ٹو لرن, رائٹ. اگر آپ کی ریلیجن پہ الگ سوچ ہے, اگر آپ کی پالیٹکس پہ الگ سوچ ہے, اگر آپ کی پیرنٹنگ پہ الگ سوچ ہے, اگر آپ کی زندگی چلانے پہ الگ سوچ ہے, تبھی تو گفتگو مزیدار ہوتی ہے. جو آپ نے 2 لفظ استعمال کی نا, ریلیجن اینڈ پالیٹکس, دیکھیں اس پہ ہم کیا کرتے ہیں, ان 2 پہ بات نہیں کرنی, وہ لکھ کے لگایا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی, اسی لیے تو ان دونوں میں کنفیوژن بھی اتنی زیادہ ہے, اس لیے ایشوز بھی زیادہ ہو رہے ہیں. پولیٹیکل انٹالرنس اینڈ ریلیجس انٹالرنس اسی لیے زیادہ ہے. تو بجائے یہ کہ ان پہ بات نہیں کرنی, کیسے ہم کر سکتے ہیں کہ ان پہ بات کرنے کا ڈھنگ ہم سیکھ لیں. بالکل. تو آئی تھنک دیٹ از گوئنگ ٹو ریزالو سو مچ. آئی مین ہم سب اس معاشرے میں ادھر ہی پلے بڑے ہیں. ہم آپ دیکھیں نا, ہمارے پاس کتنی ریلیجس کلیئرٹی ہے, بہت کم. میں اب جدھر رہتی ہوں وہاں پہ الگ الگ طرح کے مذاہب ہیں, الگ الگ طرح کی گفتگو ہوتی ہے, اور مجھے بہت زیادہ یہ لگتا ہے کہ ہمیں نہیں سکھایا سوال کرنا, اور کیونکہ ہمیں سوال کرنا نہیں سکھایا تو ہمیں جواب نہیں ملے. بالکل. ابھی بھی آپ بہت بیسک چیزیں لوگوں سے پوچھیں نا کہ اچھا بھائی, اگر کسی کا کانسیپٹ ہے کہ اس نے گھر میں تصویر نہیں لگانی, کل پرسوں ہمارے یہاں کسی سے گفتگو ہو رہی تھی کہ یہ اچھا کیوں ہے, تو وہ نہیں پتا تھا, بس تھا کہ وہ ایک ہے ہے کہ ایک کوئی ریفرنس ہے کہ نہیں یہ پسند.
तो बात ये है कि आप अपनी चॉइसेस बिल्कुल जो आपको लगता है सही आप वो बिल्कुल करें, लेकिन उसके ऊपर खोज लगा के नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन वो नॉलेज नहीं आ सकती जब तक सवाल करना ना आए। अच्छा, एक ये भी बात होती है कि आपने कहा ना सवाल करना नहीं सीखा, बहुत सारे लोग सवाल करना जानते भी हैं और जब सवाल करते हैं तो वो भी हम देख रहे होते हैं, ठीक है, कि क्या होता है। फिर अनफॉर्चुनेटली वो एक स्पेस है जो हमें नहीं दी जाती सवाल करने की। आप मुझे दोबारा समझाएं क्या मतलब? हमें बहुत सारे लोग जानते हैं सवाल करना, बहुत सारे लोगों को सवाल करना आता है, लेकिन इशू ये होता है कि उनको सवाल करने की स्पेस नहीं दी जाती है। और ये चीज स्टार्ट हो जाती है आपके स्कूल से, जब आप बड़े हो रहे होते हैं। टीचर से आप सवाल नहीं कर सकते, ये चीज टीचर मना कर देगा। आप किसी रिलीजियस की अगर उसकी बात करें, आप उस गैदरिंग में वहां पर आपको हाँ में हाँ मिलानी है, आप सवाल नहीं कर सकते, डर होता है आपके अंदर ही, ठीक है। पॉलिटिकल अगर आपकी कोई ऐसी सोच है तो आप यूनिवर्सिटीज में देखें, प्रॉपर उसको बैन किया जा रहा होता है कि जी हम अक्सर शोज करने जा रहे होते हैं यूनिवर्सिटीज में, हम जाते हैं बात करने के लिए। यूनिवर्सिटीज की सबसे पहली एग्जैक्टली 2 डिमांड्स होती हैं, आप मजहब पे बात नहीं कर सकते, आप पॉलिटिक्स पे बात। हमारी यूथ वहां पर है, वो माइंडसेट है जो हमें चेंज करने की जरूरत है, और वो वहां पर सुनने वालों की भी टॉलरेंस बहुत जरूरी है। वही जो आप कह रही हैं, रिस्पेक्टफुल डिस्कोर्स नहीं करना सिखाया, लेकिन ये सबसे पहले घर से शुरू होता है। ट्रू, यू नो, आई अंडरस्टैंड ये सारे सिस्टम्स इसको ख़राब कर सकते हैं, मैं शायद घर में सिखाती हूँ, स्कूल उसको मेरे बच्चे की सेल्फ एस्टीम को बिल्कुल हो सकता है, लेकिन घर में क्या हो रहा है? बेसिक तो वही है ना, बेसिक वहाँ पे हम कितनी इज्जत देते हैं उस बच्चे को जो इस घर में रह रहे हैं। बच्चे के साथ इज्जत का लफ्ज़ अटैच करना ही इतना नॉवल है, यू नो, कि रिस्पेक्ट द चाइल्ड यार। और रिस्पेक्ट में ये सब कुछ आता है कि उसको स्पेस दी जाए। अगर उसका मूड, स्पेस क्या है कि मुझे जो सवाल करना है मैं वो सवाल कर सकूं, मेरा अगर मूड ख़राब है तो मैं नाराज़ हो सकूं, ये भी तो कम्युनिकेशन का हिस्सा है ना। स्पेशली जब आप नाराज़ हैं, कम्युनिकेशन बुरी कब होती है? जब मैं नाराज़ हूँ, जब मैं गुस्से में हूँ, जब मेरा मूड ख़राब है, तभी। वरना आज देखिए हम दोनों सब आपस में कितनी अच्छी बातचीत कर रहे हैं, पर यहाँ सूरज ले आए, गर्मी ले आए, कोई मसला ले आए, चैलेंज ले आए, हम सब बदल जाएंगे। या कोई नापसंदीदा बंदा, या कोई नापसंदीदा बंदा ले आए, गुफ्तगू ले आए, हम बदल जाएंगे। दैट्स द टेस्ट ऑफ कम्युनिकेशन, दिस इज नॉट द टेस्ट, दैट डिफाइंस हु यू आर। एब्सोल्युटली। बट हम घरों में क्या करते हैं? अच्छा, अब आपने बच्चे से कोई चीज छीनी या कुछ भी हुआ और बच्चा नाराज हो गया, गुस्सा हो गया, तो हम उसे कहते हैं आगे से बदतमीजी मत करो। अच्छा, रो मत। अच्छा, नाराज होने की क्या बात है? खामोश हो जाओ। मतलब मैं कहती हूँ कि ये तो उसका हक है ना नाराजगी। अगर मैंने उसको वो नहीं करने दिया जो वो करना चाहता था, नाराज होना उस बच्चे का हक है। उसको वो स्पेस दें कि वो नाराज हो सके। उससे ये मत कहना चलो मुस्कुराओ, चलो हंस खेल के बात करो। That's wrong. You don't do that, right? At least give the that's communication. So communication is not only कि मैं खड़े होकर तकरीर क्या कर रही हूँ, ये मेरा वो ढंग है, मेरा अंदाज है, क्योंकि मैं बहुत कुछ अपने अल्फाज से बयान करती हूँ, हम सब, और बहुत कुछ हम उससे बयान करते हैं जिसमें ना अल्फाज है, ना यू नो टोन है, nothing, you know, it's non-verbal. आपकी आंखों का उठना, आपके होंठों का दब जाना, आपकी आंखों का झुक जाना, everything. So a lot, and communication में 90% is non-verbal. अच्छा, अब एक आखिरी सवाल, जो गड़बड़ हो गई है, एक तो बात हम कर रहे हैं कि घर से स्टार्ट होते हैं, हम वहीं से चीज़ें बेहतर कर सकते हैं, पर जो गड़बड़ हो गई है, जो 25, 30, 35, 40 इस एज पर हैं और उन्हें पता है अब गड़बड़ हो गई है, क्या वो भी ठीक कर सकते हैं इसको? Absolutely yes. मेरा काम क्योंकि एडल्ट्स के साथ है, मेरा काम जनरली शुरू होता है इदारों के साथ, और वहाँ पे एवरेज एज है 30 से ऊपर, और बहुत गुफ्तगू है। मैं CEOs के साथ जब काम करती हूँ कोचिंग के थ्रू, अ लॉट ऑफ दैट इज कम्युनिकेशन। आप किस तरह से बात कर रहे हैं, आप किस तरह से अपनी टीम को मोटिवेट कर रहे हैं, आप किस तरीके से घर और काम पे इन चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। कोई एक्सपायरी डेट नहीं है बेहतर होने के लिए। कोई एक टिप? ये मैं और से स्पेसिफाई कर देता हूँ। जैसे हम देखते हैं मे बी कोई PhD का स्कॉलर है, अच्छा पढ़ा लिखा है, नहीं बात कर सकता, जब बात करता है उसके जुमले बेरब्त होते हैं, एक फ्लो में जाते थे, एक नया सा लफ्ज आ जाएगा, फिर जुमला टूट जाएगा, फिर एक नई बात शुरू हो जाएगी, कंफ्यूजन है। मैंने एग्जांपल कोट किया, बिल्कुल ठीक है। क्या करना चाहिए? एक टूल है छोटा सा जिसको हम कहते हैं ABC, कि जब भी आप बात करें ना, उस पर कोशिश करें ये तीनों चीजें हों। सो नंबर 1 इज एक्यूरेसी, ठीक है, राइट। सो उसने जो भी गुफ्तगू करनी है उसका फैक्ट क्या है। अगर आपने मुझे शो पे बुलाना है तो एक तरीका अस्मा शो पे आ जाए, दूसरा तरीका ये अस्मा जो भी आज दिन है आई एम ऑन अ ब्रेक साइड, सो अस्मा जुमेरात को सुबह 11 बजे हम न्यूज़ के दफ्तर में मॉर्निंग शो पे तशरीफ़ ले आएँ।
राइट. सो इसमें फैक्ट आ गया ना. तो फैक्ट कैसे आता है, कब, कहाँ, क्या, कौन होस्ट, यू नो, ये सारे द 5 Whys दैट वी टॉक अबाउट. सो एक्यूरेसी ये है कि जामे बात करें, एक्यूरेट बात करें, जिसमें मुकम्मल बात, जिसमें फैक्ट्स हो. ये लंबी गुफ्तगू नहीं है, ये इनफैक्ट एक मुकम्मल जुमला, ये मुकम्मल जुमला है. द सेकंड स्टेप, द बी, इज ब्रीफ. ओके. राइट. मैं अपनी बेटी को भी ये कहती हूँ कि आपके अल्फाज जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत महंगे हैं, ज़ाया मत करें, इसको ज़ाया नहीं करना. राइट. नसीहत उधर नहीं करनी जिसने हमसे नहीं मांगी. जो पैसे दे के मांग रहा है उससे जरूर करें. राइट. योर वर्ड्स आर एक्सपेंसिव, डोंट वेस्ट देम. राइट. स्पेशली ऑन पीपल यू नो जिनका वर्थ नहीं है. एंड द लास्ट वन इज क्लियर. ठीक है. सो लेकिन जब आप अपनी गुफ्तगू को जामे और मुख्तसर बनाते हैं, वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाती है. ठीक है. सो कम बोलें और अच्छा बोलें. Accurate, brief and clear. Yeah. Asma, thank you so much for joining us today. Nice talking to you.